اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ جو بیٹی اور بیٹیوں یا بھائی اور بہنوں میں تفریق کرتے ہیں، ہم نے معاملے کی سنگینی کو سمجھا نہیں۔ آئیے ایک حدیث کو دیکھیں، اس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم شابا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، مجھے بدکاری کی زناکاری کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ بڑے ناراض ہوئے، ڈانٹنے لگے، جھڑکنے لگے، سب نے اس کو گھیر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑو۔ اس نوجوان سے کہا قریب آ جاؤ۔ نوجوان قریب آیا، آپ کے پاس قریب آ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اتحبہ لأمک، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس نے کہا لا واللہ جعلنی اللہ فداک یا رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، میری جان آپ پر قربان ہو، میں ایسا قطعی نہیں پسند کرتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، جس طرح سے تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کی ماں کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ پھر آپ نے پوچھا أَتُحِبُّهُ ذَلِكَ لِأَخَوَاتِهِ، کیا تم اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے پھر وہی بات کہی نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مجھے قطعی پسند نہیں ہے، میری جان آپ پر قربان ہو، مجھے یہ پسند نہیں کہ میری بہن کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا لوگ بھی یہ بات نہیں پسند کرتے کہ ان کی بہن کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ آپ نے پوچھا کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کو پسند کرے گا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میری جان آپ پر قربان ہو، میں قطعی نہیں پسند کرتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کیا جانا نہیں پسند کرتا۔ آپ نے پوچھا کیا تو اپنی پھوپھی کے ساتھ اس بات کو پسند کرے گا؟ اس کا پھر وہی جواب تھا۔ آپ نے پوچھا کیا تو اپنی خالہ کے ساتھ اس بات کو پسند کرے گا؟ اس کا پھر وہی جواب تھا کہ اللہ کے رسول نہیں اللہ کی قسم میری جان آپ پر قربان ہو، میں کبھی نہیں پسند کروں گا کہ میری خالہ کے ساتھ، میری پھوپھی کے ساتھ یہ بدکاری کی جائے۔ مسئلہ یہی ہے، جس بھی لڑکی کے ساتھ ہم پینگے بڑھاتے ہیں، رشتے بناتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے، کسی کی خالہ ہوتی ہے، کسی کی پھوپھی ہوتی ہے، ہمیں ہماری ماں تو بڑی پیاری ہے، ہمیں ہمارے بہن کی عزت تو بڑی پیاری ہے، ہمیں ہماری بیٹی کی عزت تو بڑی محبوب ہے، ہمیں ہماری خالہ کو کوئی بری نظر سے نہ دیکھے۔ کوئی بھی عورت ان رشتوں سے تو خالی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب کیا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، اس کے دل کو صاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس جوان نے، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کبھی اس جوان نے کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے پھر دیکھا نہیں۔ تو بات کو سمجھیں، اس بات کو کہ جو بات ہم اپنی بہن کے لیے ناپسند کرتے ہیں، ہم اپنی بیوی کے لیے ناپسند کرتے ہیں، اپنی ماں کے لیے ناپسند کرتے ہیں، اپنی خالہ کے لیے ناپسند کرتے ہیں، اپنی پھوپھی کے لیے ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ میرا بیٹا فلاں کی بیٹی سے چکر چلا رہا ہے، میرا بھائی فلاں عورت کے چکر میں ہے، میرا چچا، میرا پڑوسی، میرا باپ یہ فلاں سے چکر چلا رہا ہے، یہ بدکاریاں ہو رہی ہیں، ہم جان رہے ہیں، لیکن اس پر خاموش ہیں، اس پر چپ ہیں۔ اس خاموشی اور چپی کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو بلا رہے ہیں۔